حکومت پنجاب کی جانب سے اب ہر طرح کی جو زمین ہے، جائیداد ہے، اس کی لین دین کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا جو حصول ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جو کہ ابتدائی مراحل میں محدود مدت کے لیے 950 روپے کی رعایتی فیس ادا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا کیسے ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، یہ کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حلیمہ منیر صاحبہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حلیمہ صاحبہ، گڈ مارننگ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا حلیمہ صاحبہ، سب سے پہلے 500 سالہ جو پہلے کا سسٹم تھا اس کو چینج کرنا ویسے تو وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی اس سے جڑا ہوا ہے، جس کو آپ تبدیل کریں گی تو وہ متاثر ہوگا، کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایکچولی جو آپ نے خود بتا دیا کہ وقتی ضرورت تھی، کیونکہ پہلے جو ہمارا لینڈ ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے ابھی تک، اس میں قبضے کا تعین اس طرح سے نہیں کیا جا رہا جتنے اب ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ مشترکہ کھیوٹ ہوتے ہیں، ایک ہی اکاؤنٹ سمجھ لیں آپ، کھیوٹ کو ہم آسان لفظوں میں ایک اکاؤنٹ کہہ لیں اگر، تو ایک لینڈ ریکارڈ کے اکاؤنٹ میں کئی لوگوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے زمین لکھی ہوتی کہ ان کی یہ زمین ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس شخص کی کہاں پہ زمین ہے، اس پورے ایریا میں اس کا قبضہ کس جگہ پہ۔ تو اب جو ہم سسٹم لے کر آ رہے ہیں اس میں پوزیشن یا قبضہ جو ہے نا اس کو پرائم امپورٹنس دی گئی ہے، تاکہ تعین کیا جا سکے کہ ایک لینڈ اونر جو ہے اس کا آن گراؤنڈ قبضہ کہاں ہے، اور یہ جو پھر بعد میں مسئلے ہوتے ہیں، تنازعات آ جاتے ہیں زمین کے، پراپرٹی کے، ان سے بچا جا سکے۔ اچھا، تو حلیمہ صاحبہ بیسیکلی ہے کیا یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اور کس طریقے سے آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو اب سمجھا سکیں کہ اس سے ان کو آسانی ملے گی؟ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بیسیکلی ایک ڈیجیٹلی جنریٹڈ سرٹیفکیٹ ہے، مینول کسی طرح سے نہیں ہے، بائی لنگول ہے، انگلش اردو دونوں میں، اور اس میں ایک تو ملکیت کی تصدیق کی جاتی ہے، دوسرا آن گراؤنڈ قبضہ جو ہے وہ جی پی ایس ڈیوائسز سے میئر کیا جاتا ہے، ہماری ٹیمز جاتی ہیں جی آئی ایس بیسڈ پوزیشن ڈٹرمن کرتی ہیں، اور اس سرٹیفکیٹ پہ اس کا نقشہ آتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ زمین کہاں پہ ہے، کیو آر کوڈ سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے پنجاب زمین کی جو ایپ ہے اس میں، اور اس میں ایگزیکٹ ڈیٹیلز کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں کہ یہ زمین یہاں پہ۔ اچھا، یہ جو حلیمہ صاحبہ یہ کوآرڈینیٹس کی وجہ سے تو بڑا آسانی ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا خطہ کس کے نام پہ ہے، لیکن یہاں پر جو پرابلمز آتی ہیں وہ اکثر ہمیں اپلائی کرنے کے لیے پہلے تو سرٹیفکیٹ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور پھر یہ بتائیے گا کہ اس سے کمپلیکیشنز مزید بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ اچھا، سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنے قریبی اراضی ریکارڈ سینٹر پہ چلے جائیں، فی الحال یہ ان پلیس ہے بیکاز ابھی 3 ڈسٹرکٹس میں ہم نے پائلٹ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ 1 جولائی سے پورے پنجاب میں مینڈیٹری ہو جائے گا، اور تب تک انشاءاللہ ہم اراضی معاونین جو ہمارے پرائیویٹ فرینچائزز ہیں جو کہ اب 3000 پلس ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں، وہاں پہ بھی، اور دیہی مرکز مال جو پٹواری کا سسٹم ہے ان کے پاس بھی، ان تینوں آپشنز میں سے کہیں پہ بھی جا کے آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے ڈفرینٹ ایونیوز اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت ہو، ان کو جو بھی فیزیبل لگے وہ پرائیویٹ اراضی معاونین کے پاس جانا چاہیں، اراضی ریکارڈ سینٹر پہ آنا چاہیں، یا دیہی مرکز مال میں جانا چاہیں، ہر جگہ سے وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اوکے، اچھا، تو حلیمہ صاحبہ زیادہ مسئلہ جو میرا خیال ہے پراپرٹی کے حوالے سے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں انہیں تو ہوتا ہے، لیکن جو اوورسیز ہیں ہمارے، ان کو بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ خود یہاں آ نہیں سکتے یا خود موجود نہیں ہوتے، کوئی کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا حصول کیسے ہے، وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو آلریڈی اسٹیبلش سسٹم ہے پاور آف اٹارنی کا، اسی کی بیسس پہ وہ یہاں پہ کسی بھی کو بھی پاور آف اٹارنی دے کے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو کروا سکتے ہیں۔ البتہ ان پروسیس ہمارا نادرا کے ساتھ انٹیگریشن ہے، اور اس میں ہوپ فلی ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس وہ باہر بیٹھے بھی اپلائی کر سکیں گے سرٹیفکیٹ کے لیے۔ تو حلیمہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ریکارڈز ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دعوے دار آ جایا کرتے تھے کہ ان کی زمین ہے، اور آپ کیا انشور اس چیز کو کریں گے کہ زمین بکنے سے پہلے ہی دعوے داروں کا پتہ ہو کہ کتنے لوگ اس پہ جو زمین کے خطے پر دعویٰ کرنے والے ہیں، تاکہ اسے یا تو خریدا ہی نہ جائے، یا پھر اگر خرید رہے ہیں تو ان کو دعوے داروں کو حصے داروں کو ان کا حصہ دیا جائے؟ جی، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو ہی اس خطے کو یا اس زمین کو ہوگا جہاں پہ کوئی ایسا دعویٰ نہ ہو، سب سے پہلی بات یہ، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی تنازع نہ ہو۔ اور ایون ڈیورنگ دا پروسیس جب گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا سروے ہو جاتا ہے، مطلب قبضہ کے لیے وہ جی آئی ایس ٹیم جا کے ادھر سروے کرتی ہے، اس کے بعد ہماری ویب سائٹ پہ 15 دن کے لیے ایک آبجیکشنز پورٹل پہ وہ پورا سروے ڈسپلے ہوتا ہے، پبلکلی اویلیبل ہے، کوئی بھی دیکھنا چاہے وہاں سے سلیکٹ کرے ڈسٹرکٹ، تحصیل، موضع، اور اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا سروے ہو گیا ہے،
اتنا جو ہے یہ کوئی اور کلیم کر رہا ہے کہ میرا قبضہ ہے, کوئی بھی لانچ کر سکتے. تو 15 days کے لیے وہ اوپن ٹو پبلک ہے فار آبجیکشنز. اس کے علاوہ 2 17 گریڈ کے گیزیٹڈ آفیسر جو ہیں انہوں نے بھی تصدیق کرنی ہے اس کی. اتنی ساری تصدیق کے بعد کوئی کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہوگا, اور یہ مکمل تحفظ ہے لوگوں کے زمینی حقوق کا. اچھا, تو جس طرح سے آپ نے آغاز میں بات کی تھی کھیوٹ مشترکہ ہوتا ہے یا زرعی زمین ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا اس میں حصہ ہے اس زمین میں, اس کا الگ الگ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنے گا, یا پھر ایک مشترکہ جو وہ پراپرٹی ہے اس کا گرین سرٹیفکیٹ بنتا ہے؟ اچھا, اس میں اگر ہم زرعی زمین کی بات کریں تو اس میں یا تو پہلے وہ تقسیم کروا لیں اور پھر ہر شخص اپنا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنوا سکتا ہے, یا پھر سارے کے سارے مطلب 2 3 4 جتنے بھی لوگ ہیں وہ جا کے اکٹھے اپلائی کریں تو ان کا ایک اکٹھا بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بن سکتا ہے. البتہ اگر کنسٹرکشن ہو چکی ہے یا کسی قسم کا اور استعمال ہے زرعی کے علاوہ تو پھر اس میں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا کے سمپلی اپلائی کریں. ان کا جتنا قبضہ, مطلب اگر انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے تو جتنے ایریے پہ ان کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کا الگ سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بن جائے گا بغیر تقسیم کروائے. اچھا, اگر گرین سرٹیفکیٹ کا اجرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا کیا؟ اس کو اگر کوئی آنے والا ہو جو کہے کہ یہ پراپرٹی غلط طریقے سے بیچ دی گئی ہے تو کیا اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے لیے اپیل کا میکینزم ہے, بالکل اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اپیل لینڈ ہوگی, وہ میکینزم ہے. البتہ ابھی تک جتنا ہم نے اس کو پائلٹ کیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی غلط گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا, اور اس میں اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. سیکنڈلی ڈیجیٹلی ایشو ہو رہا ہے, اس میں مینول جو انٹرونشن ہے نا, ہیومن ڈپینڈنسی, وہ ہم نے جتنی منیمائز ہو سکتی ہے وہ کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے وی آر ویری ہوپ فل کہ جتنا میکسیملی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور ویریفائڈ ہوگا. جن لوگوں نے پہلے پراپرٹی خرید لی ہے اور اس پہ پہلے کوئی مسئلے مسائل تھے اب حل ہو گئے ہیں, لیکن گرین سرٹیفکیٹ کے آنے کے بعد اگر یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو پیمنٹس کر چکے ہوئے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی؟ نہیں, اگر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر تو ان کی پراپرٹی کلین ہے نا, پھر تو ان کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. اور یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی پراپرٹی سرٹیفکیٹ اسی پیٹرن پہ اب ایشو ہوگا. اچھا, تو جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آسانی کے لیے, اور اگر ایک شخص جس کی پراپرٹی مختلف جگہوں پر ہے, کچھ ملک کے کسی بھی حصے میں اگر ہے اس کی پراپرٹی, خاص طور پر پنجاب میں اگر کہیں پر ہے, کچھ شہر میں ہے, کچھ گاؤں میں ہے, اس کو تمام پراپرٹیز کے الگ الگ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس لینے پڑیں گے؟ جی بالکل, اگر تو ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہے تو پھر الگ الگ. البتہ اگر ایک ہی لوکیشن پہ, ہم خسرے کہتے ہیں ریونیو کی لینگویج میں, اس کو آپ پارسل سمجھ لیں, اگر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گاؤں میں اس کے پاس ڈفرینٹ پارسلز ہیں تو ان کو وہ یونائٹ کروا سکتے ہیں, یونیفیکیشن کروا سکتے ہیں, اس کو مرجر کہتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا. تو علیمہ صاحبہ, یہ جو پراپرٹی کے سلسلے میں لین دین کا جو سلسلہ ہے, اس کو یہ کس طرح سے آسان بنائے گا؟ کیا چیز کم ہوگی اس کے بعد؟ اس کے بعد سب سے پہلے تو جو آپ کی لیٹیگیشن ہے, جو مقدمے ہوتے ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ, وہ بہت کم ہو جائیں گے. کیونکہ بیسیکلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مشترکہ کھاتوں میں جہاں پہ پوزیشن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ میرا قبضہ, بیکاز جب روڈز بن جاتی ہیں تو ویلیو آگے کی پراپرٹی کی بڑھ جاتی ہے, پیچھے کی پراپرٹی جو اس کھاتے میں ہوتی ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, تو سب لوگوں کے دعوے مور ویلیویبل پراپرٹی کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو سارے وہ تنازعات ہیں, لیٹیگیشن ہے, وہ بہت کم ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کے آسانی ہوگی. رائٹ. اچھا, تو جب اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی کے اگینسٹ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے سیل کرنی ہے وہ پراپرٹی, تو کیا وہ سرٹیفکیٹ بھی ٹرانسفر ہوگا یا پھر جو شخص نیکسٹ بائر ہوگا وہ اپنا الگ سے یہ سرٹیفکیٹ بنوائے گا؟ اچھا, گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو اگر آپ نے یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے سیل کرنی ہے تو آپ کو ٹرانزیکشنل پراپرٹی رپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, جب وہ رپورٹ ایشو ہوگی تو ہمارے سسٹم میں وہ لینڈ بلاک ہو جائے گا کہ اس رپورٹ کے علاوہ کوئی اور اس کو سیل نہ کر سکے, مطلب کوئی اور سیل نہ ہو. جیسے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی تو پھر جو نیو بائر ہے اس کے نام پہ آٹومیٹکلی نیا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا, پچھلے اونر کا انویلڈ ہو جائے گا. پھر اسے رجسٹری اور فرد وغیرہ کی ضرورت نہیں؟ نہیں, رجسٹری اور فرد تو بالکل ختم, اس کا تو یہ ریپلیسمنٹ ہے. رجسٹری البتہ قانون کے مطابق ہر لینڈ ٹرانزیکشن کی رجسٹری کروانا لازمی کروانی پڑتی ہے. وہ تو اچھا, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ ان کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہ آپ کے نام پر اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کو اپنے اکاؤنٹس پر نام پہ رکھتے ہیں, باقی جو پوری سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی جس کے نام پر ہوتی ہے اس کے نام پر ہی ہوتی ہے. تو اس میں گرین سرٹیفکیٹ کہاں فال کرے گا؟ اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ پروسیس چل رہا ہے, دس از ارریگولر.
یہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا جتنی بھی لینڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا رجسٹری ہونا لازمی ہے، رجسٹریشن ہونا لازمی، اور جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی جس کے نام پہ رجسٹری ہوئی ہوتی ہے اس کے نام پہ انتقال ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے وہ پراپرٹی. البتہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ نہیں کرتے. اب پورے پنجاب میں یہ عنقریب آ رہا ہے، لا پاس ہونے والا ہے انشاءاللہ. البتہ لاہور کی حدود میں ایل ڈی اے نے اپنے رولز میں اس کو لازمی کر دیا ہے کہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پی ایل آر اے کا جو سسٹم ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز مینجمنٹ سسٹم، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. جب وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے، جتنا ان کا کرنٹ ڈیٹا ہے الاٹمنٹ لیٹرز یا ٹرانسفر لیٹرز کی صورت میں جو بھی انہوں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ ہمارے سسٹم پہ آ جائے گا، اور ان سب کو بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی ہی فارمیٹ پہ پراپرٹی سرٹیفکیٹس ایشو ہو جائیں گے. یعنی مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ آسانیاں بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر حلیمہ منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. جس طریقے سے ہم گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو ہم نے یہی کنکلوڈ کیا ہے کہ جس پراپرٹی کے اگینسٹ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ پراپرٹی بالکل کلین ہوتی ہے، وہ کسی قسم کا اس میں تنازع نہیں ہوتا. تو یہ انتہائی اچھا انیشیٹو ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد دیکھتے ہیں کس حد تک کتنی جلدی ہوتا ہے اور یہ ہم عام عوام کے لیے کتنا یوزفل یا ہیلپ فل رہتا ہے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.